ضرورت ہے ذہنی کیفیت کو بہتر کرنا چاہیے. پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. یہ پروگرام ہمارے ریڈیو کے سامعین پچھلے آدھے گھنٹے سے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں اور ہمارے ٹیلی ویژن اور ہمارے سیٹلائٹ ویور اور ہمارے ویب سائٹ پہ جو ہمیں براہ راست اسٹریم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ریڈیو ٹی وی سیگمنٹ ہمارا ابھی سے شروع ہوا ہے. مختصر سا میں اگر خلاصہ بیان کرتا چلوں, پچھلے جو ہمارے 3 موضوعات تھے اس میں ہم نے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی کے اوپر بات کی ہے. قبائلی علاقوں میں پاکستان کے 8 فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 8 ملازمین کا اغوا اور پشاور کے اندر ایک آرمی آفیسر ان کے قتل, اس کے پس منظر میں ہم نے جائزہ لیا عسکریت پسندی کی لہر کا اور دیگر اس کے ساتھ جو پروز اینڈ کونز ہیں. ہم نے اسی اگلے سیگمنٹ میں بات کی ہے پاکستان کے اندر اس بات کا خیر مقدم کہ امریکہ پاکستان F-16 طیاروں کی جو خرید و فروخت ہے اس کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالنے کے لیے قرارداد داخل کرائی گئی کیپٹل ہل میں وہ مسترد کر دی گئی. بھاری اکثریت سے ہمارے ماہرین اس کو دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کا عکاس خیال کرتے ہیں. ہمارا اگلا سیگمنٹ اس میں ہم نے بات کی مذہبی آزادیوں کی. اقوام متحدہ اس بات پہ زور دے رہا ہے, اس کے انویسٹیگیٹرز نے جو رپورٹ سبمٹ کی اپنے ادارے کو, وہ یہ کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو بلاسفمی لا ہیں یا اہانت مذہب سے جو متعلق قوانین ہیں وہ مذہبی آزادیوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں, انٹالرنس کریٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو منارٹیز ہیں, اقلیتیں ہیں, ان کے لیے وہ مشکلات کا سبب بن رہے ہیں. لہٰذا ان کو ختم کرانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال ہونا چاہیے. اس پہ ہم نے اپنے پینلسٹ کا انٹرویو کیا ہے. پروگرام کا ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے اسلامک اسٹیٹ یا داعش ایک بڑا سخت فینومینا ہے دنیا کے امن کے لیے, دنیا کے پیس کے لیے, اور دنیا کی کئی طاقتیں اس کے خلاف متحد ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہیں. گزشتہ دنوں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ داعش کی صفوں سے منحرف ہونے والے ایک اہم لیڈر نے یا اہم کارکن نے ایک جو ڈیٹے پہ مبنی ایک چپ تھی وہ پرووائڈ کی مختلف ملکوں نے, جس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ کم از کم 22,000 افراد ایسے ہیں جن کی فہرست وہاں پہ موجود ہیں جو اس گروپ کے ساتھ شامل ہیں, اس کے فائنانشیل معاونین ہیں یا اس کے سمپتھائزر ہیں, اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری فائلیں تھیں جس میں بایو تھا اور ان کے آپریشنز کی کچھ تفصیلات تھیں, اور اس میں ایک امید یہ بندی تھی کہ یہ ایک بڑی سکسیس ہو سکتی ہے اس گروپ کو توڑنے میں یا اس کو نقصان پہنچانے میں. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے لوگوں نے اس کے اوپر انیشل انویسٹیگیشنز کی ہیں تو یہ کچھ تشکیک یا شک و شبہات بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تحریف کی گئی ہو, خاص طور پہ اس کی مالی وقت بڑھانے کے لیے, اس کے بدلے میں جو کمپنسیشن دی جائے گی یا دی جا سکتی ہے وہ بڑھانے کے لیے. تو لہٰذا کچھ امیدیں انویسٹیگیٹرز کی دنیا کے مختلف ملکوں سے جن کا تعلق ہے وہ کمزور بھی ہوئی ہیں. لیکن ہم اس پس منظر میں جنرلی یہ دیکھیں گے کہ اس نوعیت کا ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا گروپ یا دہشت گردوں کا ایک گروپ, اس سے پہلے القاعدہ کی صورت میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا بھی بہت سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز تھا, کمپیوٹرز کے اندر موجود تھا جن کو ایکسیس کیا گیا. بن لادن کی اسیسینیشن اس کے خلاف کارروائی کے موقع پہ جو کمپیوٹرز لیے گئے ان کو انویسٹیگیٹ کیا, تھاؤزنڈز آف فائلز ان کا جو ہے انالیسس کیا گیا یا کیا جا رہا ہے ابھی تک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنظیمیں کس حد تک کمپیوٹرائزڈ طریقے سے کام کرتی ہیں اور ان کا ڈیٹا آن لائن کس حد تک ایکسیسیبل ہوتا ہے. اس صورت میں دنیا کے جو سرکاری ادارے ہیں یا سرکاری ایجنسیاں ان کا ان تک پہنچنا کیوں کر مشکل ہے, اس کے باوجود کہ بہت ساری چیزیں ان کی ہیں. اس میں بالکل یہ تفریق واضح ہے کہ کمپیوٹرائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کمپیوٹر میں چیزیں موجود ہونے کا کہ وہ آن لائن بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بہرحال ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ اس نوعیت کے دہشت گرد گروپوں کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ انالیسس کریں گے, اور فیصل محمد نے ہمیں جوائن کیا ہے, ریسرچ فیلو ہیں ود سینٹر آف انٹرنیشنل اسٹڈیز. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. فیصل, آپ اس پہ پہلے کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی جس میں داعش کا ڈیٹا جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنے کی بات تھی, تھاؤزنڈز آف فائل اور تھاؤزنڈز آف لوگوں کا بایو اس میں موجود تھا, لیکن کچھ تشکیک بھی ہے. ویریفیکیشن کے کیا سورسز ہوتے ہیں انٹلیکچوئلز کے پاس یا ایون جو ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس, کیسے اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ فورج نہیں ہے؟ بہت شکریہ سر. سر اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ جب جاتے ہیں تو آپ اپنے ٹریکس چھوڑتے ہیں, آپ کا IP ایڈریس آتا ہے. اسی طرح جو ڈاکومنٹس ہینڈ اوور ہو رہی ہیں ان کا بھی پیچھے سے ایک ٹریل ہوتا ہے, جیسے پیپر ٹریل ہوتا ہے, منی ٹریل, کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کس کے ہاتھوں میں ٹرانسفر ہو کے آئی, کس کے پاس کیا.
تو ان ڈاکومنٹس کو فورینسک انالیسس کرنا پڑے گا. اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور FBI کے پاس بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے ان کو فورینسک انالیسس کی. اس سے یہ جج ہو سکے گا کہ یہ جو ڈیٹا آیا ہے کیا یہ فیک کیا جا رہا ہے یا یہ واقعی ریئل ہے. لیکن ایک بہت مشکل جو داعش کے معاملے میں ہے, جو فرق اس کو کرتی ہے القاعدہ سے, داعش کو اگر آپ سمجھیں فرینچائز ہے, کوئی بھی سکتا ہے کہ میں اس کا حامی ہوں, اس کا جھنڈا لگا لے اور لوکل آپریشن کر لے, 2-3 بندے اکٹھے ہو کے بھی. القاعدہ والے کے اندر ماڈل میں یہ تھا کہ ہر کوئی سینٹرل القاعدہ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ لنک تھا اور پوری چین چل رہی تھی. داعش والے معاملے میں یہ نہیں ہے, ہر کوئی 3 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم داعش ہیں, اور اس کے بعد یہ داعش کا نام لے کے کام کر دیتے ہیں. جس طرح دسمبر کے اندر سیالکوٹ کے قریب سے پاکستان نے 8 لوگ پکڑے تھے اور کہا تھا کہ یہ داعش کے لوگ ہیں. اب سیالکوٹ پنجاب کے اندر کا ایک شہر ہے, فاٹا میں بھی نہیں پکڑے, KT کے کراچی میں بھی نہیں پکڑے. تو یہاں پہ لوگ جو کام کر رہے تھے حکومت نے پاکستان میں کہا تھا کہ داعش کے لوگ ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہے پن پوائنٹ کرنا. اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فریڈم بھی زیادہ ہے لوگوں کو اس سائڈ پہ آنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس کا جو دوسرا حوالہ ہے, ایک تو خیر جو بتایا گیا کہ 22,000 فائٹرز ہیں, ان میں جو جن کا سب سے زیادہ ذکر ہوا 1736, اور اس میں 40 ممالک سے ان کا تعلق تھا. ان 40 ممالک میں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ نمبر جو 1/4 ہے وہ سعودی عربیہ سے تھی, اور باقی زیادہ تر تونیشیا, موراکو اور ایجپٹ سے تھی. لیکن اس کے اندر ویسٹ سے بھی جانے والے لوگ تھے جن کا ذکر ہوا, اس میں 4 امریکی ہیں, نصف درجن کے قریب کا تعلق کینیڈا سے ہے, یورپین ریکروٹس جو ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے درست مانیں, 40 ممالک کے اندر اس فینومینا کا جانا, یہ کتنی بڑی ان کے بیاف پہ کامیابی ہے اور کتنی بڑی ناکامی ہے ریاستوں کی بنیاد پہ کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں. جی ڈاکٹر حسن عسکری صاحب. دیکھیے, ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ گروپس بھی اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان کو اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے. تو ٹیکنالوجی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ڈیٹا رکھنا چونکہ آسان ہے, اور صرف آپ کو 2 چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں. ایک تو ٹیکنیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی ریلائبل ہے, جو باتیں اس میں ہیں کہ نام ہیں افراد کے, کیونکہ بہت سے نام جو اس میں شامل ایسی فہرستوں میں شامل کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پوٹینشل ہوتے ہیں, یعنی جو اس خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, ایکچولی شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیونکہ بہت سے والنٹیئر جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو امپریس ہوتے ہیں وہ نام اپنا دے دیں گے اور وہ اس لسٹ میں چڑھا دیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ سارا ڈیٹا آپ ویریفائی اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ وہ جو نام ہے جو چندہ دیتے ہیں یا اس میں آنا چاہتے ہیں ان کا پورا ڈیٹیل ڈیٹا آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور تشویش کی بات ہے کہ اس کا نیٹ ورک القاعدہ سے زیادہ پھیلا ہوا ہمیں نظر آیا. اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹیکنیکل لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں, انہوں نے اس کو سکسیسفلی استعمال کیا اور اس کے ذریعے وہ موبلائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو مختلف معاشرے میں ہیں لیکن اپنے معاشرے سے ایلینیٹڈ ہیں, اور اس طریقے سے ان کی اپیل زیادہ گئی ہے کیونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. صحیح. اچھا, میرا جو جنرل ایک تنظیمی نوعیت کا جو سوال تھا کہ ایسی تنظیموں کا اپنا ڈیٹا رکھنا, بھلے کمپیوٹر میں بھلے کاغذ کے اوپر اس کو محفوظ کرنا, وہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی کسی سطح پہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہیں؟ یعنی اگر بات ہم صرف فنڈز کی کر لیں تو وہ کیوں کر اس کو وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں؟ جی فیصل, آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں اس کو. جی بہت شکریہ سر. سر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے تنظیمیں کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کو ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے, تو ان کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس بھی شخص کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کے اندر ہے کیا وہ ریلائبل ہے, اور وہ ریلائبلٹی آپ ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ ہی مینٹین کر سکتے ہیں. تاکہ آپ نے, اور یہ ان کے جو آپریشن ہوتے ہیں یہ کچھ آپریشن سال میں جا کے کامیاب ہوتے ہیں جو کہ انڈر ٹیک کرتے ہیں, اور وہ میچور ہوتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. اس لیے پیپر ٹریل ان کے لیے بھی رکھنا ایک لازمی ہے. آج ایک بندے کا ہینڈلر ایک ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ بعد کوئی اور ہو جائے اس کی جگہ ہینڈلر.
صحیح اس وجہ سے یہ مینٹین رکھتے ہیں اس کو. بہت شکریہ فیصل آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بڑے کم نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب چند منٹ ہم آپ کو مزید زحمت دیں گے جس میں امریکن الیکشنز کے اوپر آپ کے بڑے کوئک کمنٹس میں لوں گا, ایک ایکڈیمک نوعیت کا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر جاری صدارتی نامزدگی کے لیے دوڑ پہ, مہم پہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں, ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی, ان کے فرنٹ رنرز میکسیمم ڈیلیگیٹس وہ اب حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اور جو منگل کے روز 5 ریاستوں کے اندر جو پرائمریز ہونے جا رہی ہیں وہ ان تمام امیدواروں کے لیے, خاص طور پہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جا رہے ہیں. اگر وہ اپنا یہ مومنٹم برقرار رکھتے ہیں کہ اور وہ ان 5 ریاستوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو بہت سارے ماہرین کا, جو اینالسٹ کا ہے خیال ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو پولز کرا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کا راستہ روکنا نامینیشن کے لیے وہ ناممکن ہو جائے گا. لیکن نامینیشن کے بعد پھر جو باقاعدہ پھر پریزیڈنشل مہم شروع ہوگی جس کے اندر ایشوز کے اوپر بات ہوگی, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا مومنٹم بنتا ہے, کون کتنے پوائنٹس حاصل کرتا ہے پبلک اوپینین پولز میں. لیکن ابھی جو ایک گزشتہ رات ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی پہ کنٹری وائڈ یہ تنقید ہو رہی ہے, ایون پارٹی کے اپنے اندر سے, کہ اس کی ابھی تک جو مہم رہی ہے اس میں وہ باوجود ایشوز سے زیادہ ایک دوسرے کی شخصیات کے اوپر فوکس نظر آتی ہے, جس میں یہ الزام بھی عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہاں پہ ناشائستگی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی زیادہ تھا, زیادہ مہذب نہیں رویے رہی ہیں, جو کہ امریکی جمہوری روایات اور امریکہ کی خاص طور پہ انتخابی روایات اس کو وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے, ان کے عکاس نہیں ہیں. لیکن گزشتہ شام جو مباحثہ ہوا ریپبلکن پارٹی کے درمیان, اس میں یہ تاثر زیادہ کھل کے آیا کہ پہلی بار اس کیمپین کے دوران ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے, ایشوز کے اوپر امیدواروں نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. اور اس کے اندر جو موضوعات تھے اس میں خاص طور پہ اسلام, اس کے بارے میں تصور کیا ہے امیدواروں کا, اور پھر یہ کہ کیوبا اس پہ کیا فارن پالیسی کے ریفرنس میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور پھر کلائمیٹ چینج, اس میں جو ماحولیاتی تغیر ہے اس کے بارے میں ان امیدواروں کی سیاسی سوچ کیا ہو سکتی ہے, ان کی پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں. تو تھوڑی ایشوز اورینٹڈ پالیٹکس یا ڈیبیٹ واپس اس کا ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں تک ایلیگیشنز کی, بظاہر ایلیگیشنز کی, اور ایک بڑی کہنا چاہیے تھا کہ غیر محتاط کمیونیکیشن تھی, اس کا اگر انٹلیکچوئل سطح پہ یا باقی سطحوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھلے نقصان ہوا ہو, لیکن وہ ووٹ گریب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب جب کہ بات ایشوز پہ آ جائے گی تو کیا ان کے پلس اور کیا مائنسز ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, امریکن پالیٹکس کو بڑی قریب سے دیکھا بھی ہے, مانیٹر کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, اسٹڈی کیا ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے توفیل احمد صاحب, ڈیموکریٹس کے ساتھ وابستگی ہے, اینالسٹ ہیں, اور ایم جے خان صاحب ریپبلکنس کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں ہیوسٹن سے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, کتنا یہ خوش آئند ہے کہ دوبارہ ایشوز جو ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہوئی پہلی دفعہ سنائی دی ریپبلکن فورم کے اوپر خاص طور پہ. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسے جیسے دونوں پارٹیاں اپنی جو ان کی کنونشن ہوتی ہے نامینیشن کے لیے اس کے قریب پہنچتی ہیں, ایشوز جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے چلے جائیں گے اور ڈبیٹ اسی طرف جائے گی. یہ جو نان ایشو اورینٹیڈ, پرسنالٹی اورینٹیڈ ڈبیٹ رہی, وہ بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا ہے ریپبلکن پارٹی میں, کہ انہوں نے شروع میں بڑی ارلی سٹیج پہ اپنی طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے ایک جنرلائزڈ کنٹروورسی شروع ہو گئی, اور کچھ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے رویے پہ فوکس کر گئی, اور اس کا نقصان جو ہے ریپبلکن پارٹی کو زیادہ ہوا, کیونکہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ہی یہ بحث زیادہ ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں یا اس کے اگینسٹ جو ہے
اور اس سلسلے میں گفتگو رہی. میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ جو ہے یہ ڈائریکشن ایشوز کی طرف جائے گی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر نیشنل کنونشن تک پہنچنے کے لیے یہ امید رکھنی ہے کہ انہیں نامینیشن ملے, تو وہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ کی بجائے اسپیسیفک پالیسیز پہ پوزیشن کو اپنا آپ کو کرنا پڑے گا. جنرلائز اسٹیٹمنٹ جو ہیں جس سے ایموشنز تو ایووک ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں پرائمریز میں ووٹ مل رہے ہیں, لیکن معاملات نہیں اس طرح چلائے جا سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. ایم جے خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, ان کے وہ ایکسپورٹر ہیں. تو فیل احمد صاحب ڈیموکریٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, لیکن ابھی کمٹمنٹ کے باوجود ان کا فون اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہا ہے. ایم جے خان صاحب سے بات کرتے ہیں. ایم جے خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, چونکہ ہمارا پھر زیادہ تر فوکس صرف چونکہ آپ اپنی پارٹی سے ہیں تو اسی پارٹی کی پالیٹکس پہ رہے گا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی اکثریت لے رہے ہیں ڈیلیگیٹس میں ابھی تک, اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک نامینیشن تقریباً اس کے وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں, ان کے قریب نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اشارہ رات کو ملا گزشتہ شام, جس میں ایشوز کے اوپر وہ فوکسڈ ہوئے, اور وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے پائے گئے کہ میں اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ کرنا چاہوں گا. میں جب بات کرتا ہوں مسلمانوں کی تو وہ پوری مسلمانوں کی نہیں ہے, بلکہ بہت سے مسلمانوں کی بات ہے جو امریکہ کے مخالف ہیں, یعنی تمام مسلمان نہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا وہ پولیٹیکلی کریکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا جن ریٹرکس پہ یا جن نعروں کے اوپر یا جن سلوگنز کے اوپر انتہائی دائیں بازو کے حمایت حاصل کر کے وہ فرنٹ رنر ثابت ہوئے ہیں, اس کو وہ گریجولی ترک کر سکتے ہیں اور اب ایشوز کی پالیٹکس پہ آ سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے آپ کے سامنے. جی بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین جتنی بھی ہے وہ ساری کے ساری اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کچھ لوگ, اور امریکہ میں میرے خیال میں میجورٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے نالاں ہیں جو کچھ بھی حالات ہیں آج کل, اور اس میں ایک جو ریپبلکن پارٹی میں جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کہہ لیں اسے, یا وہ لوگ جو کہ تعلیمی لحاظ سے بہت آگے نہ ہوں یا جاب کے حساب سے یا فائنینشلی, ان میں جو فرسٹریشن ہے اس کو انہوں نے ٹیپ کیا ہے, اور اس فرسٹریشن کو وہ مستقل اپنے سپورٹرز کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور کل جو انہوں نے بات کی, جو کہ پرسوں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, کل انہوں نے ریپیٹ کی جو مسلمانوں کے خلاف, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ جو پالیٹکس ہے جو کہتے ہیں کہ اینگر پالیٹکس کو پروموٹ کرنے والی باتیں ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا اس طرح کی باتیں کی ہیں جس کو اگر عام سیاست نہ اگر کرے تو شاید اس کو بہت زیادہ پرابلم رہے الیکشن میں. مثلا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نیو یارک میں 5th ایونیو پہ کسی کو شوٹ کر دوں پھر بھی میری سپورٹر میرے ساتھ رہیں گے. تو یہ اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اینگر پالیٹکس کو انہوں نے ٹیپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہی تو اب اسی کو وہ ٹیپ کیے رکھیں گے یا ترک کریں گے, خاص طور پہ جب وہ فائنل نامینیشن میں اگر وہ ہوتے ہیں اور کسی ایک امیدوار کے مقابلے میں ادھر ہلری کلنٹن یا وہ برنی سینڈر کے خلاف اگر جاتے ہیں, تو وہ اسی رجحان کو لے کے آگے بڑھیں گے, یا وہ آپ کے خیال میں ایشوز کی طرف آئیں گے اور تھوڑا ایک ڈیفرنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ جتنی بھی ہم نے ریپبلکن پرائمری کیمپین دیکھی ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی کنٹرول کیا ہے. جب وہ پرسنالٹی بیسس کر رہے تھے تو سب لوگ پرسنالٹی بیسس پالیٹکس کیمپین میں مصروف تھے. اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ اور پالیسی بیسس پہ انہوں نے شروع کی ہے, تو باقی لوگ بھی اس پہ ہیں. اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جنرل الیکشن میں رہے گی. مگر جنرل الیکشن میں ایک اور فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیونکہ انڈیپینڈنٹس کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ, تو جنرلی اسپیکنگ کینڈیڈیٹس کی پوزیشن جو ہیں وہ ذرا مڈل میں آ جاتی ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹ نامینی جو بھی ہوں گے, خاص طور پہ اگر ہلری کلنٹن ہوئی تو ان کی بھی جو لیفٹ ونگ پالیسیز آج کل ہیں وہ چینج ہو کے مڈل میں آئیں گی. اور اسی طرح سے
ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی ریپبلکن نامنی جو ہوگا وہ کافی حد تک انڈیپینڈنس کو اپیل کرنے کی کوشش کرے گا اپنی پوزیشنز کو مڈل میں لانے کے لیے. اچھا، میں اب آپ سے ایک سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں ویسے تو پولز بھی ہو رہی ہیں، لیکن جنرلی اگر یہ آپ ایزیوم کر لیں، فرض کر لیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نامینیشن لے چکے ہیں، فائنل ریس میں ہیں، اور اگر وہ فائنل ریس میں ہیں تو وہ ایک نوشن ہے جنرل کہ شاید پھر فائنل ریس ان کے لیے جیتنا موجودہ سٹینڈز کے ساتھ وہ مشکل نہ ہو، کیونکہ امریکہ کا جو ایک کلیکٹیو ڈیموکریٹک ویلیوز کو آنر کرنے والا ووٹر ہے وہ شاید اس طرف نہ جائے. آپ ایک ڈیموکریٹس، آپ ایک ریپبلکن کی حیثیت سے کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، اور اگر ان کے سامنے ہلری کلنٹن ہیں تو ان کے امکانات کیا ہوں گے؟ کیا اسیس کر رہا ہے پارٹی کا اپنا کیمپ اس بارے میں، اور ان کے مقابلے میں اگر برنی سینڈر ہوئے تو پھر ان کے کیا امکانات ہوں گے؟ دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں ریپبلکن پارٹی کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں جنرل ووٹرز کو اپیل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ لے لیں یا کسی حد تک ٹیڈ کروز جو کہ دو لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی دونوں کی پوزیشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت سارے لوگوں کو ایلینیٹ کرتے ہیں، مثلا ہسپینکس کو یا GLBT کمیونٹی کو، مسلمانوں کو، بلیکس کو. تو اس کے چیلنجز ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیے. اور ریپبلکن پارٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو پریزیڈنٹ جیتے تھے جارج ڈبلیو بش، انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ہسپینک ووٹ لیا تھا جب وہ جیتے تھے. تو اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ جو بھی آئے، اگر وہ کسی حد تک مائنورٹیز کو یا ایسے لوگوں کو جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو اپیل نہیں کر سکے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ پچھلے کوئی 10-20 سالوں میں جو پرابلم رہی ہیں، اکنامک پرابلم، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں فائنینشلی. ان کی جاب یا ختم ہو گئی ہیں یا ان کی جابز کم ہو گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس فرسٹریشن کو وہ پولنگ بوتھ پہ لا کے شو کرے اور چینج لانے کی کوشش کرے. تو وہ ایک امید ریپبلکن پارٹی کے لیے بنتی ہے، ورنہ ان کے لیے بہت چیلنجز ہیں جن کو اوور کم کرنا ان کے لیے بہت ابھی مشکل نظر آ رہا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ریپبلکن ہیں ان کی کوشش یہی رہی تھی شروع سے کہ کوئی ایسے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں جو کہ اپیل کر سکیں مائنورٹیز کو اور انڈیپینڈنٹس کو. مگر اس وقت جو دو لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو اپیل نہیں کر رہے. بہت شکریہ آپ کا MJ خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تھے. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم فائنلی بھارت جانے کے لیے تیار. ایک بریک کے بعد. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس، کرکٹ، T20 ورلڈ کپ، اور پاکستانی ٹیم بالآخر بھارت جانے کے لیے تیار ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے. پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے حکام نے، شہریار خان نے جو چیئرمین ہیں، اور جو کمیٹی ہے ایگزیکٹو کمیٹی اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وزارت داخلہ کے ساتھ، وزیر داخلہ کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، اور پاکستان کو جو ایشورٹیز دی گئی ہیں وہاں سے آفیشلی بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی اس پہ وہ مطمئن ہے، اور اب پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں پہ جائے گی. عمیر الوی ہمارے ساتھ ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ. اور آج عمیر ہم نے آپ کے لیے پورے 7 منٹ رکھے ہیں، اور کوئی ہم نے آپ کے ساتھ شریک گفتگو اور نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہماری آپ سے بات ہوتی ہے بہت کم ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے. پہلے تو اوورآل یہ بتائیے گا کیسا یہ ڈیسیژن ہوا، اور پاکستان نے جو سیکیورٹی ڈیمانڈس کی تھیں ان کی آفیشیل اس سطح پہ تو وہاں سے گارنٹیز نہیں آئیں، لیکن میڈیا کی سطح پہ جو آئیں یا ICC نے جو بھجوائیں آپ کے خیال میں کافی ہیں؟ جانا چاہیے تھا پہلے بھی. جو تھریٹس ہمیشہ ہوتی ہیں، آج تک کوئی ایسا ٹور نہیں ہوا پاکستان انڈیا کا اس میں انڈیا میں پاکستان کو تھریٹس نہ ہوئی ہوں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. دوسرا، PCB کو پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے تھی. انہوں نے بہت لیٹ کیا اس معاملے میں. مطلب انہوں نے
حد کر دی کہ مطلب پلیئرز تیار ہو گئے ہیں, پلیئرز سامان ہو گیا ہے تیار سب کچھ, انہیں پتہ ہی نہیں کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. اور پھر گورنمنٹ آج سے پہلے تو کبھی گورنمنٹ سے ان کی وہی بات چیت نہیں ہوئی, تو اب کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, پی سی بی کا اسٹانس یہاں پہ جو ہے سب سے ہلکا ہے. انہیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ کیا کرنا ہے, انہیں پتا تھا کہ ایونٹ آنے والا ہے, اور وہ یہ بھی پتا ہے کہ مطلب پاکستان کے جو گروپ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے لیے بیسٹ پاسبل کھیلنا. اور اس بیسٹ گروپ میں, مشکل گروپ کے لیے پاکستان کو جو 2 پریکٹس میچ ملے تھے ان میں سے ایک تو بہرحال اب کینسل ہو چکا ہے. ایک میچ تو پاکستان کے ہاتھ سے گیا, اور جس کیفیت میں, جس ذہنی کیفیت میں پاکستانی ٹیم جا رہی ہے اس کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یہ ایونٹ کھیلے گی یا نہیں. دیکھیے بالکل, دیکھیے ایک تو ٹیم آپ کی ویسے ہی مطلب ایشیا کپ میں کھیلی ہے تو 3 میچ ہاری ہے, ٹھیک ہے, 2 میچوں کی 2 میچ ہاری, 2 جیتی, وہ جس طرح جیتی آپ دیکھیے وہ کیسے جیتے. مگر یہ ہے ورلڈ T20, آپ پاکستان ٹیم جا رہی ہے, بیسٹ پاسبل آپ کو ٹیم بھیجنی چاہیے, آپ کو بیسٹ پاسبل انوائرمنٹ میں بھیجنا چاہیے, اور بیسٹ پاسبل تیاری کے ساتھ. آپ تو تیاری کے بغیر جا رہے ہیں. صحیح, ابھی آپ غلطیاں اتنی کر کے آئے ہیں, کیسے سیکھ؟ لیکن وہ کہیں گے تیاری ہے نا جی, ہم نے PSL کرائی, اس کے بعد ایشیا کپ کھیلا, اس سے بڑی تیاری کیا ہوگی؟ PSL دیکھ کے آپ گئے تھے نا, وہاں پہ کھیل کے گئے تھے نا, وہاں ایشیا کپ میں کیا ہوا؟ صحیح, مطلب آپ کو جس طرح انڈیا سے تو آپ چلے ہار گئے وہ صحیح, لیکن باقی جو میچز آپ نے کھیلے صحیح, مطلب اس طرح کوئی کون سی ٹیم کھیلتی ہے یار؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب بس اس جانب آتے ہیں. عمیر یہ بتائیے گا, پاکستان کا پول آپ نے خود ذکر کیا, میرا خیال ہے بہت مشکل پول ہے یہ, ویسے مطلب سمجھ میں آتا نہیں ہے ایسے کیسے ہوا یہ پول, آپ کو بہت زیادہ ہیوی نہیں لگتا؟ ہمیشہ پہلی بار نہیں بھائی, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. اور جیسے جب جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے تو وہ ڈرتی نہیں ہے, لیکن جب جیتنے والی ٹیم کا مائنڈ سیٹ ہی ہارنے والا ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے, چاہے اس کے گروپ میں کوئی بھی ٹیم ہو. اب انڈیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ دنیا کی بہترین ٹیمیں ہیں, یہ تیاری کر کے آ رہی ہیں, فل فارم میں ہیں. آسٹریلیا نے بھی ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہے, انڈیا نے ایشیا کپ مطلب جیتا ہے, اور پھر آپ کا نیوزی لینڈ جو ہے وہ مکرم کے بغیر ہے, لیکن ان کے پاس بہترین سب پلیئرز موجود ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک خالی اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتوا دے. اچھا, اب وقار یونس صاحب کی پریس بریفنگ آپ نے بھی سنی ہوگی کچھ دیر پہلے, مجھے بہرحال ان کی بات میں یہ تھوڑا لاجک یا وزن نظر آیا. وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹس مینوں کو ضرور ہم بلیم کرتے ہیں, ہماری یہ پریشانی ہے کئی مہینوں سے, لیکن یہ کہ بنگلہ دیش کی جو کنڈیشنز تھیں وہ بھی سمجھنا ہوگی وہ مشکل تھیں, بالر کے لیے سپورٹ تھی, باقی بیٹس مینوں کو بھی پرابلم ہوا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو یہاں پہ بھارت میں کنڈیشنز ہوں گی, کلکتہ میں یا ایون باقی موہالی میں یا باقی جگہوں پہ, تو وہ ان کا خیال ہے کہ پاکستانی بیٹنگ نے اگر ریزنیبلی پرفارم کیا تو بالرز میں یہ جان ہے کہ پھر وہ میچ بنا سکتے ہیں. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ آپ کے پاس دنیا کے بہترین بالرز ہیں. عامر کی واپسی کے بعد آپ کا بولنگ اٹیک بہت مضبوط ہو گیا, لیکن آپ کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اور بالر آپ نے مجھے بتائیے نا, آپ کی جب جو ٹیم T20 کے سپر اوور میں اگر 6 رن نہیں بنا سکتی ہے, وہ ٹیم کیسے 20 اوورز کے اندر جو ہے وہ پورا 20 اوورز یہ کھیل ہی نہیں سکتے ہیں. یہ لوگ 12, 15, 16 میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو بس اس بیٹنگ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, آپ کو مصباح الحق جیسا کوئی ایک بیٹسمین چاہیے ہوگا جو اینڈ تک رکا رہے. آپ کا بیٹنگ آرڈر ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, کون اوپن کرے گا, کون ون ڈاؤن ہے. کبھی حفیظ سے اوپن کراتے ہیں, کبھی حفیظ کو ون ڈاؤن کر دیتے ہیں, کبھی عمر اکمل کو اوپر کرتے ہیں, کبھی سرفراز کو نیچے بھیج دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. آپ کی ریکمنڈیشن کیا؟ سارے بڑے کرکٹرز بشمول عمران خان وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا بیسٹ ٹیلنٹ ہے اس کو اوپر لائیں, اور T20 20 اوور ہیں, ایک بندہ اگر سیٹل ہونے کے بعد 20 اوور تو کھیل ہی جاتا ہے نا. اور اگر ایک ہم آفریدی کی اگر ایگزامپل لے لیں کہ اگر اس نے چلنا ہے, وہ 30-35 گیندوں کا پلیئر ہے, اگر وہ 30-35 گیندیں کھیل جاتا ہے تو فار شور وہ 50 رنز بنا جاتا ہے جو ٹیم کے لیے بہت پروڈکٹیو ہوگی. تو وہ اوپر کیوں نہیں آتا, وہ ٹارگیٹ 50 گیندیں کھیلنا کیوں نہیں کرتا یا 30 گیندیں؟ بھائی دیکھیے, اوپر آفریدی کو بھی اوپر آنا چاہیے, آپ سرفراز کو اوپر آنا چاہیے. آپ کا جو اوپنر ہے ششرجیت اچھا پلیئر ہے, برا نہیں ہے, اسے 2-3 اوور سمجھ کے کھیلنا چاہیے تو وہ بھی اسکور کر لے گا. لیکن ہماری جو مینجمنٹ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کہاں پہ یوز کرنا ہے, کس پلیئر کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. ان کی جو مرضی آتی ہے, لگتا ہے کہ میچ سے پہلے ٹاس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ کہ کیا کرنا ہے, صحیح, اور پھر وہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے پاس خالد لطیف موجود ہیں اس میں T20 ورلڈ کپ میں آپ کے پاس ہوں گے, آپ انہیں یوٹیلائز کیجیے. ہی از اے ویری گڈ بیٹسمین. صحیح, ہاں ریلائبل ہے, وکٹ پہ روک بھی سکتے ہیں, جب ضرورت ہوگی تو سنگل ڈبل بھی کر سکتے ہیں. پلیئرز کو اس ذہنی اپروچ جو ان کی اسے کیسے نکالنا ہے کہ T20 صرف آنکھیں بند کر کے ہٹ کرنے کا نام نہیں ہے, سنگل ڈبل بھی اس کو بڑا ایڈ کرتے ہیں آپ کی ویلیو کو, سکورز کو. تو یہ اس طرف تو پلیئرز جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. دیکھیے, سنگل ڈبل تو بات کی بات ہے, آپ 6 اور 4 مار لیں تو آپ کا بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ پاکستان ٹیم کے بیٹسمین جو لگتا ہے انٹرنیشنل میچ میں جا کے چھکے چوکے مارنا بھول جاتے ہیں, اور روٹیٹ اسٹرائک کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو تو مطلب آپ کوئی بھی بولر اگر بیٹ بال کرتا ہے تو صرف ایک ٹیم ہماری ہے جو اس بیٹ بال کو یوٹیلائز نہیں کرتی ہے.
सही। उसके बाद आपकी फील्डिंग, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी फील्डिंग है। अभी आपने देखा होगा एशिया कप के अंदर उसने समी ने नो बॉल फेंकी, बॉल फील्डर और मैच आपके हाथ से चला गया, ऊपर उछाल दी। तो ये कोई तरीका है? आप एसोसिएट टीम से उनकी फील्डिंग देखिए, ओमान की तरफ से उसने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा, आयरलैंड की फील्डिंग देखिए, जिम्बाब्वे की देखिए। आप इन सब टीमों से सीखें। आप इतने अच्छे से खेल लें, अगर आपके पास खुदा ना खास्ता फुटबॉल भी देख देंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप के दौरान हम आपको बड़े तवातर के साथ जहमत दें और एक तरह से टीम अप करें हम आपको अपने इन एनालिसिस के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। असद हसन को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।